خواتین و حضرات، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ لیبر ڈے ہر سال ظاہر ہے ہم اس دن کو مناتے ہیں اور لیبرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے. لیکن یہ ایک تحریک چلی تھی اور اس وقت لیبرز کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ 8 گھنٹے جو ہے وہ ہم سے کام کروایا جائے، اس سے زیادہ نہ کروایا جائے. اس میں کچھ اور مطالبات بھی تھے، لیکن ایک اسٹرائک ہوئی تھی اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور وہاں پر پولیس کی طرف سے بہت جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا تھا، جس میں مختلف لوگوں کی اموات ہو گئی تھی. اور پھر اس کے بعد سے یہ ایک دن کمیموریٹ کیا جاتا ہے کہ 1 مئی کو لیبرز کے حوالے سے مخصوص کیا گیا ہے. ہم پورے سال مختلف رائٹس کی بات کرتے ہیں، پورے سال مہنگائی کی بات کرتے ہیں، پورے سال ہم آمدنی کی بات کرتے ہیں، زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں، مگر اسپیسیفکلی جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مزدور جو ہمارے یہاں ہیں، ویسے تو ہم سبھی مزدور ہیں، اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کی سنوائی نہیں ہوتی، وہ لوگ جو اپنی بات کہہ نہیں پاتے، وہ لوگ جو ابھی بھی کہیں دور دراز کہیں کسی کونے میں بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کو ان کے کام کے عوض میں پیسے بھی صحیح نہیں مل رہے. تو آج ہم ان کی آواز بنیں گے اور آج ان کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے ہم ویلکم کہیں گے ناصر منصور صاحب کو، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان کے. السلام علیکم. اور ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے رامز سہیل صاحب نے، جو کہ ڈیپٹی سیکرٹری پنجاب اینڈ سیکرٹری لاہور مزدور کسان پارٹی ہیں. السلام علیکم رامز صاحب. جی ناصر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. رامز صاحب آپ بھی اس پہ بعد میں ضرور کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے اپنے طور سے آبویسلی مزدوروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کے ایجنڈا میں ہے کیا ہونا چاہیے؟ آج مزدوروں کا دن ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے دل کو لگتی ہیں، آپ کو پریشان کرتی ہیں، جس پہ آپ آواز اٹھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تحریک تو 123-24 سال ہو گئے ہیں اس میں، اور ایک تو اوقات کار کی جیسے آپ نے کہا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ اوقات کار کا مختصر ہونا ہی جو ہے یہ انسان کی آزادی کی پہلی شرط ہے. بالکل صحیح. تو وہ شرط پوری نہیں ہو رہی. جی. ورکر جو ہے بنیادی طور پہ ہر وہ شخص جو کام کرتا ہے، اگر اس کو اپائنٹمنٹ کا، ہائر اینڈ فائر کا اختیار نہیں ہے، وہ ورکر ہی ہے. صحیح. یہ اس کی براڈر ڈیفینیشن ہے. تو پاکستان میں آج جو ہے 73-74 سال ہو گئے اور ابھی آئین کی ہم 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں. اس میں فنڈامنٹل رائٹس میں یہ یونین بنانے کا رائٹس، ان کے گھر، تعلیم، روزگار اور صحت کی ضمانت دینا، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہے. پھر لیبر لاز کے اندر ہے. پاکستان نے 38 سے زیادہ جو ILO کے کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں جس میں یہ سارے رائٹ دیے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے پاکستان میں 80 ملین ورک فورس ہے، اس میں سے صرف 1% ورکرز جو ہے یونینائز ہیں. یونینائز نہیں ہے اس طریقے سے صرف 5% ورکر ایسے ہیں جس کو اپائنٹمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے. لیکن یونینز کا رول بھی کچھ ایسا رہا نا کہ اس کے بعد فیکٹریز کا یا مالکان کا کام ہی ڈیریل ہو گیا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ڈس اپوائنٹ کرنا شروع کر دیا اور آخرکار کرتے 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 اب یونین سازی ہے. آپ یہ دیکھیں پچھلے 40 سال سے پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر 1% سے بھی کم یونینز ہیں. لیکن کیا انڈسٹری بڑھ سکی؟ یورپ کے اندر یا دنیا میں جن جن ملکوں میں یونین کی ڈینسٹی زیادہ ہے انہوں نے ترقی کی ہے. ایک خوشحال اور ایک مطمئن مزدور جو ہے وہی ترقی اور پیداوار کے عمل کے اندر حصہ لے سکتا ہے. دیکھیے آپ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سلب نہیں کر سکتے. آپ کا میرا جو ووٹ دینے کا حق ہے اس کو کسی حالت پہ بھی یا کسی بھی تنظیم میں شامل ہونے کے حق کو آپ چھین نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں پہلے تو یہ رائٹ ملنا چاہیے. کیا یہ رائٹ ملنے کے بعد کیونکہ جو مڈل مین ہوتا ہے، جو مینجمنٹ سے بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے اور یونین سے بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے، ہم نے اس کا معذرت کے ساتھ زیادہ تر رول یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے مفاد کی بات زیادہ کرتا ہوگا مزدوروں کی بھی بات، لیکن اپنے مفاد کی بات زیادہ کرتا ہے اور مزدوروں کی بات پھر بھی اس طرح سے نہیں پہنچ پاتی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے. پرسیپشن از اسٹرانگر دین ایکچوئل. ٹھیک ہے. آپ فیکٹریوں کارخانوں میں جا کے دیکھیں 99% ورکرز کے پاس جو ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر ہی نہیں ہے، اس کی سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ نہیں ہے، پینشن کے اداروں سے رجسٹرڈ نہیں ہے. 12 سے 14 گھنٹے، بعض جگہوں پہ 20-20 گھنٹے کام لیا جاتا ہے. آپ پیٹرول پمپس پہ چلے جائیں 24 گھنٹے ورکر سے کام لیا جاتا ہے. تو وہ رائٹس ان کے پاس موجود ہی نہیں ہیں. تو وہ جب یونینیں موجود ہی نہیں ہیں تو یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ کر دیا گیا ہے. تو دیکھیے یونینائزیشن جو ہے جمہوریت کا بنیادی اصول ہے. دنیا میں یورپ میں جو انڈسٹریلائزیشن ہوا اور جو ڈیموکریسی سٹرانگ ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ورکرز کو یونین بنانے کا رائٹس تھا. تو یونین بنانے کا رائٹس دینا اور امپلائیز جو ہیں ان کو کانٹریکٹ دینا. اچھا، یونین والے پھر اس کے بعد میں رامز صاحب کی طرف جاؤں گی. یونین اگر آپ کو بنانے دی جائے تو بھی تو آپ کے ذہن میں کوئی ایجنڈا ہوگا نا کہ بھائی یونین ہوگی تو ہم یہ چیزیں کروا لیں گے. لاء میں یہ ہے
کہ جو ورکرز کے قانون میں جو رائٹس لکھے ہوئے ہیں, آپ ایک ورکر کسی فیکٹری میں اگر یا کسی ادارے میں کام کرتا ہے, اس کو سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اور اس کی فیملی کے تمام ہیلتھ کے وہ کور ہو جائے. ایک دوسرا یہ کہ ایک وقت میں جا کے وہ بیمار بوڑھا ہو جائے گا, اس کی پینشن کے اسکیم جو EOBI ہے اس سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے. 5% لوگ ورکرز جو ہیں اس وقت صرف سوشل سیکیورٹی اور EOBI سے رجسٹرڈ, 25 30 سال 40 سال ورکر اداروں میں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اور 8 گھنٹے کام, دیکھیے 1 صدی پہلے انڈیا میں یہ طے ہو گیا تھا کہ 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لیا جائے گا. آپ فیکٹریوں میں چلے جائیں 8 گھنٹے سے تو جیسے میں نے پہلے کہا 12 گھنٹے اوور ٹائم بھی آفر کیا جاتا ہے. اوور ٹائم دیکھیں ڈبل ہونا چاہیے, ہوتا ہے لا میں ہے, اوور ٹائم نہیں دیتے. چھٹی کے دن بھی آج بھی اگر آپ فیکٹریوں میں چلے جائیں, اب 1 مئی ہے, فیکٹریوں میں کام لیا جا رہا ہے اور یہ قانوناً جرم ہے. ٹھیک ہے رامد صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ لیبر ڈے کے حوالے سے کون کون سی ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں جس پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں؟ میں منصور صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ یونینائزیشن کے اوپر تو بالکل ایک میس طریقے سے رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے فیکٹری اونرز کی طرف سے. اور جو انہوں نے کہا 1% یونینائزیشن ہے بھی, تو اس کے اندر بھی بڑے مسئلے ہیں کیونکہ وہ فیک قسم کے یونینز, ٹوکن یونینز, پاکٹ یونینز جن کو کہتے ہیں, وہ بنائے جاتے ہیں جو فیکٹری مالکان اپنی طرف سے بناتے ہیں تاکہ ایک یونین موجود ہو تاکہ لا کا کام پورا ہو, لیکن ایٹ دی اینڈ آف ڈے وہ یونین مالکان کی فیور میں بات کرتا ہو, ورکرز کے رائٹس کے حوالے سے بات نہ کرتا ہو. تو یونینائزیشن کے حوالے سے تو بے تحاشا مسئلے ہیں. میں کیونکہ خود ایڈوکیٹ بھی ہوں, تو جو فیکٹری ملازمین یونین بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے خلاف سب سے پہلے جو مالکان کارروائی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو فائر کر دیا جاتا ہے. اور اتنی آسانی سے فائر اس لیے کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا کوئی کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ نہیں ہوتا. اس طرح کے کیس میں نے کئی کیسز کیے ہیں جس میں ملٹیپل ورکرز کو یونینائزیشن اور یونین ایکٹیویٹیز کی وجہ سے فائر کر دیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ناصر صاحب نے کہا کہ لیبر لاز تو پاکستان میں موجود ہیں, اور یہ درست بات ہے, ہمارے لیبر لاز کافی اچھے لیبر لاز ہیں, اس سے بہتر مزید ہو سکتے ہیں, لیکن آن پیپر فی الوقت کے لیے یہ ٹھیک ہے. لیکن ایون دو وہ لیبر لاز ہیں اور اچھے خاصے لیبر لاز ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ ہر سال ہم بجٹ میں منیمم ویج تو بڑھا دیتے ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہوتی ہے؟ ابھی پنجاب میں 32,000 منیمم ویج ہے. آپ ایک فیکٹری اٹھا کے دکھا دیں جس میں 32,000 منیمم ویج مل رہی ہو. پھر اس کے بعد جو لیبر لاز کی طرف سے کچھ انسٹیٹیوشنز بنائی گئی ہیں جہاں پہ سنوائیاں ہونی ہوتی ہیں, لیبر کورٹس ہو گئے, پیمنٹ آف ویجز بورڈ ہو گیا, وغیرہ وغیرہ اس طرح کے, وہاں پہ موسٹ آف دا ایئر تو کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوتا پریسائڈنگ آفیسر کے جا کے اس کو کچھ سنا سکے. تو ہماری پرائیورٹیز پہ ایز اے اسٹیٹ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ورکرز کے لیے ہم کس طرح اور کام کرنا بلکہ چاہتے ہیں, عورتوں اور بچوں کے لیے بھی تو ہے, بچوں کی بھی ایک مخصوص ایج ہے جو ان کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے, لیکن فیکٹریز وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریسٹرکشن کو کوئی ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا. چھوٹے بچے بھی کام کر رہے ہیں جہاں پر صحت پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے, سانس لینے کے پرابلمز ہو سکتے ہیں, دیگر اور چیزیں ہیں. خواتین کے لیے فیوریبل انوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو دیکھنا پڑتا ہے. ہراسمنٹ کے ان کے ایشوز ہیں, لیکن پھر بھی وہ کام کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں کیا آتی ہیں آپ لوگوں کی جانب, یا خواتین کے لیے کوئی الگ سیگمنٹ یا سیکٹر ہے؟ نہیں, یہ چیزیں بھی ہمارے حوالے پاس آتی ہیں, یہ ایشوز ہوتے ہیں. جیسے یہ بھی ایک رائٹ ہے کہ ویمن کے لیے سیپریٹ باتھ رومز ہونے چاہیے, جی وہ بھی نہیں ہوتے. ان کے لیے کھانا کھانے کی بھی سیپریٹ جگہ ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہوتی. مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں. جنسی ہراساں عورتوں کے لیے تو بہت ایک کامن چیز بن چکی ہے. اچھا, میں آپ دونوں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, کتنا عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں اسی حوالے سے, لیبرز کے حوالے سے؟ میں تو میرے خیال 3 دہائیاں 3 دہائیاں ہو چکی ہیں. اور آپ کو رامد صاحب کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ مجھے بس 1 دہائی ہونے والی ہے, لیکن ناصر منصور صاحب کا میں بہت عرصے سے معلوم ہے کہ ان نے پوری زندگی تو ناصر صاحب ہیں جن کی 3 دہائیاں ہو چکی ہیں, یہ ایک بڑا طویل ٹائم ہے, اور آپ کی بھی 1 دہائی مکمل ہونے والی ہے. تو فرق کیا پڑا؟ اتنی عرصے سے آپ آواز اٹھا رہے ہیں, اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں, اتنے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی آ رہے ہیں, آپ کا نام بھی اس حوالے سے رجسٹرڈ ہے, تو فرق کیا پڑا؟ مسئلہ یہ ہے کہ حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں, لیکن ہوپ ہیں, نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. نہیں, مزدوروں کے لیے کون سی ایسی چیزیں جو ہو گئی ہے, جو آپ لوگوں نے اچیو کر لی ہے اتنے سالوں میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو منیمم ویج کا جیسے ایشو ہے, پہلے اسٹرکچر نہیں تھا,
گورنمنٹ اناؤنس کر دیتی تھی. اب یہ ہو گیا کہ ایک منیمم ویج بورڈ ہے, اس کے اندر باضابطہ طور پہ ورکرز کے نمائندے بیٹھتے ہیں, مالکان کے نمائندے بیٹھتے ہیں, گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھتے ہیں, وہ ڈسکشن کے بعد اس کو طے کرتے ہیں. ایک پازیٹیو بات یہ ہوئی ہے, نئے لاز بنے, جیسے ہیلتھ اور سیفٹی کا لا بنا ہے, جو بلدیہ فیکٹری فائر ہوا اس کے بعد پاکستان میں یہ بنا, اور جرمنی میں لا بنا ہے, ابھی ڈیو ڈیلیجنس کا لا بنا ہے, اور ابھی جو ہے یورپین یونین کے اندر ڈیو ڈیلیجنس کا پورے یورپ کے اندر لا بننے جا رہا ہے کہ کوئی بھی اگر یورپین کمپنی دنیا میں کہیں پہ بھی اینٹی ورکر یا کوئی کرائم کرتی ہے تو اس کے وکٹمز وہاں جا کے ان کو سو کر سکتے ہیں. ابھی تک وہ لا موجود نہیں تھا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے. پاکستان میں ہوم بیس ویمن ورکرز جو ہیں گھروں میں بیٹھ کے جو مال بناتی ہیں, جس کا آپ بھی ابھی ذکر کر رہی تھی, ان کے لیے لا بن گیا, ان کو سوشل سیکیورٹی سے کور ہونے کی بات ہو رہی ہے. ایگریکلچر ورکرز کو ورکر تسلیم کر لیا گیا. سندھ میں پہلی ہوم ورکرز کی یونین بنی ہے, ہوم بیس ویمن ورکرز کی بہت بڑی فیڈریشن بنی ہے. تو یہ کچھ چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں, لیکن جو اتنا اندھیرا ہے اس میں یہ روشنی کی کرن جو ہے یہ بہت تھوڑی سی ہے, لیکن یہ کہ ہے کچھ چیزیں. اچھا, ہوم بیسڈ ورکرز کے حوالے سے آپ نے بڑی خوشائند بات بتائی کہ وہ بھی اب رجسٹر ہو سکتی ہیں, ان کے لیے بھی ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے. تو وہ ہوم بیسڈ ورکرز جن کو اب تک یہ نہیں پتا تھا, آپ ضرور اپنے آپ کو اس پہ رجسٹر کرائیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں, کیونکہ ہوم بیسڈ ورکرز کے لیے جو سب سے دل دکھانے والی بات ہے, کیونکہ میں نے ان کو خود انٹرویوز کیے ہیں اور مجھے پتا چلا کہ ان کو پر پیس جو بھی وہ کام کرتے ہیں پر پیس اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ 100 روپے ان کو مل جاتے ہیں یا 150 روپے مل جاتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ ان کو 10 روپے بھی ملتے ہیں اور 20 روپے بھی ملتے ہیں. مطلب اتنے کم, اتنی ایکسپلائٹیشن ہے. اور وہ میں اور آپ ہی ہیں, کوئی ڈیزائنر ہے, کوئی فیکٹری کا مالک ہے, کوئی جس نے یہاں پر پلانٹ لگایا ہوا ہے, وہ کوئی بڑے برانڈ کو سپلائی کر رہا ہے پاکستان سے اسٹیچنگ کروا کے, کوئی اسٹیچنگ یونٹ ہے, لیکن وہ خود ڈالرز میں پیسے لے رہا ہے یا خود اچھے پیسے لے رہا ہے, مگر اس غریب بیچارے کو 10 روپے پر پیس دے رہا ہے, 15 روپے پر پیس دے رہا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں ہماری انسانیت ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ نا کراپنگ جو ہے 30 پیسے 25 پیسے جو ہے نہیں, کراپنگ کا جو ہوتا ہے نا دھاگا کاٹنے کا, اس کا پیسوں میں ہے, وہ پیسے ختم ہو چکے ہوئے ہیں. اس ایسی آپ کہیں میں, اور یہ ہے جو سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل برانڈز ہیں, یہ پورا سپلائی چین کے اندر ایک ایکسپلائٹیشن ہے. اور موسٹ ولنریبل سیکشن آف دا سوسائٹی آف دا ورکرز از اے ہوم بیس ورکرز, جو گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. آپ فٹ بال انڈسٹری میں لے لیں, کراچی کے اندر پیکنگ کا ہے, حیدرآباد میں چوڑی کی ورکرز ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کیا ایکسپلائٹیشن. میں بہت حیران ہوں اور میں بہت دکھ ہے مجھے اس بات کا, کیونکہ جب ہم یہ برانڈز دیکھتے ہیں, جب نیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں, چاہے یہاں پر ان کے بڑے بڑے لش پش اسٹوڈیوز ہوتے ہیں, انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں کتنا وہ کما رہے ہوتے ہیں, وہ لوکل نام بھی جو یہاں کام کر رہے ہیں, انٹیریئر میں جا کے وہ اپنے پیسز بنواتے ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں جی کلچرل پیسز ہیں, یا یہ ہماری جو ہے ہماری سوسائٹی, ہمارے روٹس, اس کو ڈپکٹ کر رہا ہے. لیکن اس بیچارے کو جو یہ بنا رہا ہے, جس کو آپ نے ٹریننگ دی, جس کو آپ نے بتایا کہ ایسے ایسے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ مطلب اگر میں تو 100-150 کہہ رہی تھی جو کہ مجھے کم لگ رہا تھا, آپ نے تو اور 10-20 روپے کہہ کے مطلب, اور پیسے میں پیسے. گھر ان کا جو ہے ورک پلیس ہے, بجلی ان کی ہے, گھر کا پانی, ہر چیز وہ استعمال کرتے ہیں. ایون بعض جگہوں پہ دھاگا بھی وہ اپنا استعمال کرتے ہیں. یہ امبرائڈری کا جتنا کام ہو رہا ہے, یہ آپ چلے جائیں گڈاپ کے اندر چلے جائیں, اور کورنگی کے اندر اورنگی ٹاؤن میں چلے جائیں, جوتے جو بنتے ہیں یہ آپ جا کے دیکھیے. عورتیں جو اور بچے, ساری پوری فیملی مل کے کام کرتی ہے. ابھی آپ منیمم ویج کی بات کی ہے, یہ ان اسکلڈ ورکر کے لیے. ان اسکلڈ سے مطلب جو چائے دیتا ہے, لوڈر ہے, اس کے لیے. اور فیکٹریوں کارخانوں کے خصوصاً ٹیکسٹائل گارمنٹ پہ 95% ورکر جو ہیں وہ اسکلڈ ورکر ہیں. اسکلڈ ورکر کی تو بہت زیادہ میں رامز کی طرف جاؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات, کیونکہ وہ خاتون ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی ہیں جو ہوم بیسڈ کام کرتی تھیں, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, میرے شو کا حصہ تھی, بہت سال پہلے میں ان سے ملی تھی, اور انہوں نے کہا کہ بس میں یہ کام کرتی ہوں کہ میرے بچے پڑھ جائیں, میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے پڑھ جائیں. وہ بچے اس نے یہ بھی بتایا کہ پڑھنے جاتے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اور پڑھ کے آتے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ پڑھ جائیں تاکہ یہ آگے یہ زندگی نہ دیکھیں. یہ ہمارے یہاں کے مزدور کی ڈیفینیشن ہے, اور یہ ہمارے یہاں کی عورت, بچے اور مرد فیس کر رہے ہیں. میں اور آپ بھی اس مہنگائی کے دور میں مشکلات کو فیس کر رہے ہیں, ہمیں بھی مشکل ہے, ہم سب کو مشکل ہے اپنے اپنے طور سے. لیکن وہ لوگ جو کمائی آپ دیکھیے, مطلب حد ہوتی ہے, وہ دینے والے بھی میں اور آپ ہی ہیں جو ان سے کام کروا رہے ہیں, اور ان کو اتنے کم پیسے دے رہے ہیں.
مطلب ہم گورنمنٹ کو تو بالکل بولیں کہ جی ویج آپ یہ کریں, آپ یہ لا لگائیں, آپ وہ کریں, لیکن لا کو امپلیمنٹ کرنے والے تو ہم سب لوگ ہیں. ہم کہاں اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں گے؟ رامز, آپ کس جانب اب ہمیں توجہ دلوائیں گے؟ میں بالکل ناصر صاحب کی بات پہ ایڈ کرتے ہوئے کچھ اور لیجسلیشنز بھی ہوئی تھی جس میں ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے لیجسلیشن ہوئی تھی جن میں ان کو یونین سازی کا حق بھی دیا گیا تھا, جو گھر پہ ملازمین کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی ہوئی. تو جو آپ اپنی خواتین کو یہ بھی پیغام دے سکتی ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو یونینائز کریں, اپنے آپ کی کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس بنائیں, اپنی منیمم ویج کو امپلیمنٹ کریں اور اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بڑے سیریس مسئلے کی طرف توجہ لانا چاہوں گا کہ چلیں یہاں پہ تو لیبر لاز موجود ہیں جن کی وجہ سے کچھ پروٹیکشنز مل سکتی ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک ایسا طبقہ ہے ڈیلی ویج ارنرز کا جس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. اس کی پروٹیکشن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں ہے. ڈیلی ویجز وہ ہیں جو مزدور اڈوں پہ کھڑے ہو کے کنسٹرکشن ورکرز ہوتے ہیں جن کو ٹھیکے پہ کوئی آ کے ٹھیکیدار لے جاتا ہے کہ چلو جی آج کے 800 روپے پہ 1000 روپے پہ تم نے آج پورا دن کام کرنا ہے, اینٹیں لگانی ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ اس میں ان کو پروٹیکشن اس طرح نہیں ملتی کیونکہ دیر از نو کانٹریکٹ, کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے ان کے بیچ میں. تو اگر کانٹریکٹ نہیں ہے, کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے, تو ان کو وہ 3 دن کام کریں 10 دن کام کریں, ایٹ دی اینڈ آف ڈے وہ ان کو بھگا دیتے ہیں مار کے, اور ان کے پاس نہ ہی یونین سازی کا حق ہے. تو اس لیے ناصر منصور صاحب نے جس طرح بات جہاں سے شروع کی, یونین سازی کا حق سب سے امپورٹنٹ حق موجود ہوتا ہے لیبررز کو, تاکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کلیکٹیولی بارگین تو کر سکیں. ٹھیک ہے رامز, کیونکہ آپ لوگ کسان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, پاکستان ایگرو بیسڈ اکانومی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن ہمارا ایگریکلچر تو مجھے کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے, برا بھی لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس کا ریشیو ختم کرتے جا رہے ہیں. ہم تو وہ چیزیں جو ہمارے استعمال کی ہیں روزمرہ کے استعمال کی, اس کو بھی اب امپورٹ کرانے لگ گئے ہیں. تو ہمارا حال تو بہت برا ہو گیا ہے, اور ہم نے اپنے کسان کو نہ ٹریننگ دی ہے, نہ اس کو فرٹیلائزر اس طرح کا جو نئی ٹیکنالوجی میں لوگ تو فروٹس اور وہ ویسٹ ڈال کر بھی ایک چھوٹے چھوٹے انہوں نے مشینز بنائی ہیں جس سے فرٹیلائزر نکل آتا ہے. بات ہے دیکھیے, یہ جن ملکوں نے لینڈ ریفارمز کر دی ہیں جی وہ ملک بہت آگے چلے گئے. انڈیا میں جب ہم پارٹیشن ہوا ایگزیکٹلی وہاں پہ آزادی کے بعد انہوں نے لینڈ ریفارمز کر دی تھی, بڑے جاگیردار فیوڈلز ختم کر دیے تھے, ارسٹوکریسی ختم کر دی. ہمارے ملک کے اندر آج بھی 80% جو زمین ہے وہ 5% جو ہے فیملیز کے پاس ہے. اچھا 5% جو فیملیز ہیں ان کے پاس 80% ہے زمین ہے جو آپ کے ایگریبل ہے, جو زراعت جس پہ ہو سکتی ہے. اس ملک کی ترقی نہ کرنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ لینڈ ریفارمز کا نہ ہونا ہے. اور سپریم کورٹ نے ضیاء الحق کے پیریڈ میں شریعہ کورٹ نے کہا کہ آپ لینڈ ریفارمز کریں گے یہ غیر اسلامی ہے. اچھا اس کو ووٹ لگا دیا. تو آپ جب ایک ملک کا 55% آبادی جو ہے وہ اس کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں ہے, تو وہ زمین کیا کام کرے گی, کیا اس ملک کی اکانومی ڈیولپ کرے گی؟ بہت بنیادی سوال آپ نے اٹھایا اس ملک کا. اور یہ آپ دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈے کے اوپر ہے ہی نہیں. آپ پاکستان کی جتنی لینڈ ریفارمز کی کوئی بات نہیں کرتے, بلکہ لوکسٹ مجھے پتا چلا تھا, وہ بھی ایک خبر نکل آئی تھی کہیں سے کہ لوکسٹ کا معاملہ ہو گیا تھا اور اتنا سنگین ہو گیا تھا کہ شاید ہمیں وہ کراپس ملتی ہی نہیں. اور ہمارے یہاں پر بھی خدا نخواستہ قحط پڑنے کے بھی امکانات تھے, لیکن اس کو پھر کنٹرول کیا گیا اور اس کو کیٹر کیا گیا. لیکن میں تو حیران ہو گئی یہ سن کے کہ ہماری یہ حالت ہے. اس بات کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا. خواتین و حضرات, لیبر کے حوالے سے, مزدور کے حوالے سے, کسانوں کے حوالے سے, ہم سب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ اگر اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. لیبرز ڈے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ الگ ہی کوئی مخلوق ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, کیونکہ ان کے نہ رائٹس ہیں, نہ ان کے لیے کچھ خاص سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے, نہ کہیں حکومت کے ایجنڈا پہ یہ لوگ ہیں. یہ لوگ مائنس میں چل رہے ہیں. اور ابھی ناصر صاحب سے جب میری بریک میں بات ہو رہی تھی تو آپ فرما رہے تھے کہ 43% لوگ جو ہیں پاکستان کی پاپولیشن میں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, اور اس میں اب مزید کوئی 18 ملین کا اضافہ مزید ہو جائے گا. بالکل, مطلب یہ 18 ملین ہوگا 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ مزید اس میں شامل ہو جائیں گے. اس کے نتیجے میں جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے 4.25 کروڑ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں, اور ابھی بھی اس میں سے 10 ملین کے قریب لوگ ابھی بھی
रोड के ऊपर हैं। रामेश, आप बताइए, क्या आपको हल क्या लगता है? कोई हल नजर आता है, सुझाई देता है? जो इस वक्त की हमारी सियासी सूरत हाल भी है, उसमें भी कहीं पाकिस्तान के लोगों का जिक्र नहीं है, लेट अलोन कि हम लेबर्स की बात करें, तो कोई आपको हल दिखाई देता है, समझ में आता है? इसमें देखें, जब हम सियासी कारकुन होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, तो हम अपने आप को एक स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री भी समझते हैं, क्योंकि हम तारीख पढ़ते हैं तो तारीख से अपने आप को जोड़ते हैं और अपना जो तारीखी किरदार है उसको अदा करने की कोशिश करते हैं। तो तारीख ने जो हमें एक चीज सिखाई है वो ये है कि हालात तो बदलते हैं, हालात किस तरफ बदलते हैं उस पर एक सवालिया निशान है, लेकिन हम अपने आप को समझते हैं कि हम एजेंट्स ऑफ चेंज हैं। ठीक है। हम जब तक लोगों के साथ मिल के, लोगों को जोड़ के, उनको यूनियन की, उनको उनके राइट्स के हवाले से बात करके जब तक उनको आगे नहीं लेके चलेंगे, तब तक तो हालात ब्लीक ही हैं। अब यहाँ पे जो हमारी सियासी सूरत हाल है, जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, वो तो स्टेटस को के बेनिफिशरीज हैं। उनको क्या पड़ी है हालात चेंज करने के लिए या मजदूरों के लिए काम करने के लिए, कुछ भी इस तरह का, सही। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब हमारे जो वर्कर्स खुद हैं, जब वो बाशऊर हो जाएंगे और वो अपने आप को इस काबिल बना देंगे जिससे वो और अपने आप को ऑर्गेनाइज करके, मुनज़्ज़म करके, एक डिसिप्लिन तरीके से अपने राइट्स के लिए वो निकल सकते हैं। और ये नासिर मंसूर साहब ने भी पूरी जिंदगी इसी काम पे लगा दी है। हम भी आज मजदूर किसान पार्टी यही काम करते हैं कि वर्कर्स से मिलते हैं, उनको आगाह करते हैं और उनको मुनज़्ज़म करने की कोशिश करते हैं और उनको इतना फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपनी लीडरशिप खुद संभाल के अपना काम आगे लेकर चलें। आप जिन लोगों को गाइड करते हैं, उनकी जिंदगियां कुछ बेहतर हुई हैं? उनको अपने राइट्स का पता चला है, या उनकी इनकम में कुछ बेहतरी हुई है राइट्स का पता चलने के बाद? कुछ उन्होंने खुद अपने लिए तगदो की है? ये दो मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ जो अभी रिसेंट हैं। एक तो पैकेजेस मॉल है लाहौर के अंदर, काफी मशहूर मॉल है। उसके सिक्योरिटी वर्कर्स के हवाले से एक मूवमेंट हमारी चली थी जिसमें उनको आउटसोर्स कर दिया जा रहा था। तो वो हमें मिले, हमने उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, उनसे मीटिंग्स की। देयर वर अबाउट 40 वर्कर्स और उनके साथ मिलके हमने लेबर केसेस भी किए और साथ साथ हमने उनको उनके साथ स्ट्रीट पे भी काम किया, उनके साथ थोड़ी सी शऊरी तरबियत का भी काम किया। तो वो कुछ 10 महीने वो हमारा स्ट्रगल जारी रहा, लेकिन 10 महीने एक बंदा भी हमसे नहीं टूटा। वाई? बिकॉज उनको पता चल गया था कि जो वो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। 10 महीने में रिजल्ट आ गया था जो आप लोग चाहते थे? 10 महीने में रिजल्ट आ गया था। पैकेजेस मॉल ने रिसेटलमेंट किया हमारे साथ और 10 महीने तो कुछ भी नहीं है अगर उसमें ये काम कर लिया। बिल्कुल जी। लेकिन जो आपने पॉलिटिकल इशू कहा ना, देखिए बहुत क्लियरिटी आनी चाहिए जी। ये 73 साल हो गए, बहुत बड़ा टाइम है। सही बात, ठीक है। मतलब कि एक सदी पूरी होगी कुछ अरसे के बाद ना, तो कुछ चीजें प्रायोरिटीज तय हो जानी चाहिए स्टेट की। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता, गवर्नमेंट तो यहाँ पॉलिटिकल भी आई है, मिलिट्री गवर्नमेंट भी आई है, लेकिन प्रायोरिटीज पे नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि लैंड रिफॉर्म्स मस्ट है इस मुल्क के अंदर, एक बात। दूसरा, गैर पैदावारी अखराजात जो हैं वो 2.6 ट्रिलियन रुपीस के हैं पाकिस्तान में। इट्स अ ह्यूज कि आप जो है एक सिक्योरिटी स्टेट के नाम पे और जो इतनी बड़ी आपने ब्यूरोक्रेसी बनाई हुई है, ये है। तीसरा ये है कि आप पड़ोसी ममालिक के साथ जब तक ताल्लुकात ठीक नहीं करेंगे, तिजारत नहीं खोलेंगे, मसला नहीं होगा। देखिए चाइना और इंडिया जो है झगड़ा भी करते हैं, लेकिन 140 अरब डॉलर की उनकी ट्रेड है आपस में। बिल्कुल। और अभी ये जो एक उनका देखिए सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, सऊदी अरब के सीरिया के ठीक हो रहे हैं। एक खिते के अंदर तब्दीली आ रही है और बहुत अच्छी बात है। बिलावल भुट्टो साहब शंघाई कॉन्फ्रेंस में इंडिया जा रहे हैं, रास्ते खोलने चाहिए। ये रास्ते खुलेंगे, यूरोप की आप मार्केट एक दूसरे पे खुली है, उन्होंने करेंसी एक कर दी। हमारे यहाँ फार्मा का जो ताल्लुक है वो इंडिया से बहुत था, फिर उसमें कदगन लगा दी गई। जो हमारे आपसी ताल्लुकात है ना, हम इमोशनली ड्रिवन है कि इमोशनल हम हो जाते हैं और वहां से हमारा ताल्लुक खराब हो जाता है। बिल्कुल प्रिंसिपल आप रखें और बाकी चीजों के ऊपर आप जब डिबेट में आएंगे, आप तिजारत करेंगे, पीस आएगा। देखिए पीस जो है यही लोगों को प्रॉस्पेरिटी देता है, वॉर कभी भी प्रॉस्पेरिटी। ये आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। इंडिया जो है चाइना के खिलाफ फिल्में तक बनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बावजूद उनका ट्रेड जो है बड़े ट्रेड उनके पार्टनर्स में से। तो पाकिस्तान में एक ये बात। दूसरा ये कि जब तक आम लोग जो हैं मेहनत करने वाले लोग अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे और एक वायबल विजिबल शऊर के साथ नहीं बनाएंगे, इस मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती।
ये जो पार्टियां इस वक्त मौजूद है, विद ड्यू अपॉलॉजी, कोई 19-20 के फर्क के पास हम बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि ये ठीक है, बेहतर है बाकियों की निस्बत, इस मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। और लैंड पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो अपने आप में क्वेश्चनेबल है। मैं ये कह रहा हूँ 80 पाकिस्तान के अंदर 13 करोड़ जो हैं तकरीबन वोटर्स हैं, उसमें से 8 मिलियन जैसे 80 मिलियन वर्कर्स हैं। हर मतलब तकरीबन दूसरा वर्कर जो है वो वोटर है, लेकिन इन असेंबली में वर्कर्स की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, इसलिए इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए। बहुत बड़े कॉलर हमारे साथ हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हेलो जी जी हाँ जी, मैं टाउन प्लानर मियां वामिक बोल रहा हूँ जी। अच्छा, मैं मुनासिर मंसूर साहब से सवाल है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब दो किस्म की लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है, एक है रूरल लैंड रिफॉर्म्स, एक है अर्बन लैंड रिफॉर्म्स। क्योंकि एक 10 कनाल का या 5 कनाल का 1 कनाल का प्लॉट अरबों रुपए का है और वो नॉन यूटिलाइज्ड है, लोगों ने लेके रखे हुए हैं और मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो नॉन यूटिलाइज्ड इसमें और विरासत लैंड रिफॉर्म्स हो, बहुत सारी प्रॉपर्टियां लोग दुनिया से चले गए हैं, उनके बच्चे बाहर चले गए हैं। सो 3 किस्म की लैंड रिफॉर्म्स हो, रूरल लैंड रिफॉर्म्स, अर्बन लैंड रिफॉर्म्स जो शहरों में जमीनें, और विरासत लैंड रिफॉर्म्स। और शहरों के मास्टर प्लान बनाए जाएं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की शिक नंबर 23 और 24 है, जो जिसमें मलकियत का तस्वर है, वहां पर ये सेंटेंस ऐड किया जाए कि अल्टीमेट यूज ऑफ एवरी प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान विल बी अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान, ताकि ये नक्शों की एक ग्रिड कायम हो और अंडर यूटिलाइज प्रॉपर्टीज को वापस ले लिया जाए। हुकूमत वापस ले जाए, हुकूमत लैंड बैंक बनाए, वो लैंड बैंक बनाए और लैंड बैंक में वो प्रॉपर्टी चली जाए। और उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पतालों के लिए और हमारे लिए चौक चौड़े करने के लिए जगह नहीं है। कंजेस्टेड आबादी में लेबर रह रही है, एक एक कमरे में, एक एक मरले में 5-5, 10-10 अफराद रह रहे हैं। 6,000 तो हाउसिंग पर जमीन मुहैया हो जाएगी, जमीन वापस ली जाए लोगों से। लैंड रिफॉर्म में जमीन हमसे गलती हो गई, जब पाकिस्तान बना था हमने ये रिफॉर्म नहीं की। अब इस गलती को देखिए, और पॉलिटिशियंस को ये बात इन्होंने सही की है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं ये अशराफिया ये नहीं करेगी, तो इसके लिए ठीक है वामिक साहब, थैंक यू सो मच। बहुत मेरे ख्याल में हर कोई जो आप बात कर रहे हैं उसे फील भी कर रहे हैं लोग और उससे गुजर भी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त कम रह जाएगा। रामिस, आप इस डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कंक्लूड करना चाहूंगा इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो मैसिव अर्बनाइजेशन है और ज़राअत को काट के, जंगलात को काट के जो हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू है जिस पे हम बात नहीं कर सके, लेकिन जरूरी है। बहरहाल इसमें जो अगर कोई मेहनत कश दोस्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनके लिए पैगाम यही है कि आप मैसेज में से हैं, आप ज्यादा हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आपके बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। आप अपनी तारीखी हैसियत को समझें, अपने तारीखी किरदार को समझें और अपने आप को बाशऊर बना के अपने आप को मुनज़्ज़म करके आगे लेकर चलें अपने आप को। सही। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। और लाइन ड्रॉप हो गई। जी नासिर साहब, आप भी कंक्लूड कर दीजिए इस डिस्कशन। ये कि वो मुझे एक याद आ रहा है, आप जब बात कर रहे थे और कॉमरेड ने भी बात की है कि वो कार्ल मार्क्स का एक कहना है कि मेहनत कशों को अपनी जंजीरों के सिवा खोना ही क्या है और पाने के लिए पूरी कायनात है। तो मसला ये है कि चेन है, और अगर गुलाम जो है अपनी चेन से मोहब्बत शुरू कर देगा तो वो कभी आज़ादी नहीं पा सकता। तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको खुद अपनी ताकत बनना होगा, कोई उनके लिए नहीं खड़ा होगा। शऊरी लड़ाई है, दुश्मन आपके सामने है और बार बार आजमाया गया। वो फैक्ट्रियों कारखानों का मालिक है, वो जमीनों का मालिक है, प्राइवेट ज़राए पैदावार है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और उससे एक्सट्रैक्ट करता है लोगों की मेहनत को। 1 घंटे के पैसे देता है, 7 घंटे मुफ्त में काम उनसे लेता है। ये लड़ाई जब तक वो नहीं समझेंगे, ये तबकाती लड़ाई है। बाकी तमाम लड़ाइयाँ फरोई हैं और वो एक वक्त में आके जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। क्लास स्ट्रगल इज द मेन कॉज, वही लड़ाई है और पूरी दुनिया में ये लड़ाई है। यकम मई का पैगाम यही है कि सरमाए की मेहनत के ऊपर जो तसल्लुत है उसको ख़त्म किया जाए, इसलिए कि मेहनत ने सरमाए को जनरेट किया है और सरमाए ने आज उसके ऊपर कब्जा कर लिया है।
इस कब्जे से लड़ाई है, ये इंसानी तारीख का हिस्सा है और हम उस लड़ाई का हिस्सा हैं और हमें इकान की हद तक यकीन है कि जैसा सुबह सूरज निकलता है, हमारा यकीन है कि मेहनत जीतेगी और ये सरमाई की शिकस्त होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका, रामे साहब का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत सी बातें जाहिर है जो कुछ भी था वो आपके सामने रख दिया गया। तो मजदूरों का दिन बेशक आज मनाया जा रहा है और बेशक हम इस पे बात कर रहे हैं, मजदूर आज भी काम कर रहा है, लेकिन मैं और आप जहां अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो डालने की पूरे साल कोशिश किया करें। इसके साथ ही एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।